اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استخارہ استخارہ کے لیے سب سے افضل طریقہ استخارہ کی دعا اور نوافل ہیں، جو مسنون طریقہ ہے اسی طریقے سے استخارہ کو کیا جائے تو بہتر ہے۔ بقیہ علوم بہت سے ہیں جن سے استخارہ کیا جاتا ہے، استخارہ دیکھا جاتا ہے، مشورہ کیا جاتا ہے کہ اس کام کو کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اس کام میں خیر ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی شروعات کر دیں، یہاں پر سفر کریں، ملازمت یہاں پر کریں، ٹرانسفر یہاں سے کروائیں، فلاں ملک چلے جائیں کہ نہ جائیں، شادی یہاں پر کریں یا نہ، شادی ہوگی یا نہ ہوگی، شادی اچھی رہے گی یا نہیں، فلاں بندہ کیسا ہے، کچھ بھی معلومات کرنا ہو تو یہ بہت ایک آسان طریقہ ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا جو عمل کر رہے ہیں، یہ استخارہ ان احباب کے لیے ہے، وہ اس طریقہ سے استخارہ بآسانی کر سکیں گے، اور انشاءاللہ اسی وقت ان کو جو بھی اشارہ ملے گا ان کے حق میں وہ صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جن کو یاد ہیں، یہ استخارہ وہی لوگ کر سکیں گے۔ آپ کے پاس ایک تسبیح ہو 33 34 یا 100 دانوں کی یا 101 دانوں کی، کوئی بھی آپ کے پاس تسبیح ہونی چاہیے۔ آپ نے اندازے سے کچھ دانے پکڑ لینے ہیں، 10 15 20 جیسے بھی ہو، 2 ہاتھوں کے انگوٹھوں کے درمیان میں، ایسے اندازے سے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ تسمیہ، اس کے بعد آپ نے درود شریف، اس کے بعد آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں سے سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایک دانے کو پیچھے کر دیا، پھر دوسرے دانے کو پکڑ لیا، اس کے بعد آپ نے پھر اس کی دوسرا حصہ پڑھا آیت کا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پھر تیسرے دانے کو پکڑا، پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پھر چوتھے دانے کو پکڑا، آیت کا دوسرا حصہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مکمل آیت پڑھ لیں گے۔ آپ کے پاس جتنے بھی دانے آپ نے پکڑے تھے، 5 10 15 جتنے بھی اندازے سے، تو دیکھیے اگر اینڈ کے اوپر آیت آپ کی مکمل ہو جاتی ہے، جو اندازے سے آپ نے دانے پکڑے تھے، تو وہ مطلب کام پورا ہوگا، اس کا جواب ہاں ہے، اس کا جواب مثبت بھی ہے، وہ کام کر سکتی ہیں، اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ اور اگر آپ کی آیت مکمل نہیں ہوتی اور دانے تسبیح کے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس میں خیر نہیں ہے، وہ کام نہ کریں، اس میں نہ کی طرف اشارہ ہے۔ کسی بھی کام کے لیے آپ اس استخارہ کو کر سکتے ہیں، دن کو رات کو، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو، جب دل کرے آپ اس استخارہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف جائز ہونا چاہیے، صرف یہ چیک نہیں کرنا، جب ضرورت ہو تب اس استخارہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اس استخارہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو ان 2 آیات کا پڑھنا ہر نماز کے بعد 21 بار یا کسی بھی طریقے سے اپنے ورد میں رکھنا لازم ہے، تبھی آپ اس استخارہ سے مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اگر آپ یہ استخارہ کریں گے تو پھر آپ کمنٹس کے اندر اجازت لکھیں، ماشاءاللہ لکھیں، سبحان اللہ، کچھ بھی لکھیں، تاکہ مجھے پتہ ہو آپ لوگوں کی دلچسپی ہے اس استخارہ سے یا نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا آپ کو مزید سمجھانے کی، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پر تسبیح آپ کے پاس کوئی بھی، جیسے یہ ہے، اندازے سے میں نے یہاں سے یہاں تک اس کو پکڑا، اب مجھے نہیں پتا یہاں پر دانے کتنے ہیں، بس میں نے اللہ کا نام لے کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ شروع کیا۔ یہ پہلے دانے کے اوپر
سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت لقد جاءکم پڑھی، جب مکمل ہوئی پھر میں نے دوسرا دانے کو پکڑا، پھر اس کے اوپر پڑھی، اس کو پیچھے کیا، ایسے چلتے جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر دانے ختم ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میرا استخارہ ہے یہ مثبت میں ہے، یہ ہاں ہے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں، کرنے میں فائدہ ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہاں پر یہ ایک رہ جاتا، مطلب آیت کا ایک حصہ رہ جاتا اور دانے ختم ہو جاتے، تو پھر یہ ہمارا استخارہ نام ہی ہوتا۔ فوکس یہاں پر کرنا ہے کہ اگر آیت مکمل ہو گئی دانوں کے اوپر تو پھر ہمارا استخارہ اوکے میں ہے، اور اگر آیت کا حصہ رہ گیا اور تسبیح کے دانے ختم ہو گئے تو ہمارا استخارہ نہ کی طرف ہے، منفی